إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے ہم اور آپ ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار مکی مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ذی وقار نائب پروردگار رسول اکرم طٰہٰ و یاسین کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریے. پڑے باواز بلند اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کنز الکرامت مولائے نعمت الشاہ امام احمد رضا بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا. نور دن تو نہ تیرا دیدال صدقہ نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ تصویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا. کعبہ ہے فقیروں کا روزہ میرے خواجہ کا. دیکھو تو سخاوت میں کیا شان ہے میرے خواجہ کی. کھاتے ہیں شہنشاہ بھی ٹکڑا میرے خواجہ کا. اور جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے. جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے. بٹتا ہے وہاں گھر گھر صدقہ میرے خواجہ کا. اور چھٹی تو میرے خواجہ کی کس شان سے ہوتی ہے. چھٹی تو میرے خواجہ کی کس شان سے ہوتی ہے. آتا ہے مدینہ سے صحرا میرے خواجہ کا. آتا ہے مدینہ سے صحرا میرے خواجہ کا. ابھی ابھی آپ آل نبی اولاد علی خطیب و امام مسجد حاضہ حضرت اللہ سید مولانا عبد الرزاق صاحب سے بہت نکتے کی باتیں سن رہے تھے. ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ
سید صاحب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ ہمارے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جیسا کہ حضرت والا نے بتایا کہ شبر کمیٹی کی طرف سے یہ محفل پاک عطائے رسول سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں خراج تحسین، خراج محبت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی۔ دعا کرے اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صاحب لولاک کے صدقہ توسل ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سرکار غریب نواز کے روحانی فیوز و برکات سے دنیا اور آخرت میں ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عطائے رسول کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ دیکھیے، ایک محفل اور ایک گھنٹے میں سرکار غریب نواز کی تاریخ ہم کیا بیان کریں؟ ہم تو ان کے در کے کتے ہیں۔ ارے ان کی شان تو اتنی افضل اور اعلیٰ ہے، اگر ان کے پڑھائے ہوئے شاگرد ان کی اگر حیات اور تاریخ اٹھاؤ نا تو 6 رات بھی کم پڑے گی۔ لیکن مختصر انداز میں سن لیجئے۔ عرس کے موقع پر، 11ویں شریف کے موقع پر کئی نیاز ہوتا ہے تو اولیاء اللہ کی تاریخ، ان کی حیات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اکثر اور بیشتر اس روئے زمین پر جتنے اولیاء کرام تشریف لائے، اگر ان کی سوانح عمری ہم پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد کا سایہ جب شہزادے 2 سال، 4 سال، 6 سال ہوتا ہے تب ہی سر سے اٹھ جاتا ہے، یعنی ان کے والد محترم دنیا سے پردہ کر جاتا ہے۔ اب اس بندے کی ساری تربیت اللہ ماں کے ذمے سپرد کرتا ہے، اور آج کہا جاتا ہے نا کہ بچے کا پہلا مدرسہ، بچے کی پہلی پاٹھ شالا ماں کی گود ہوا۔ آج یہ دور، یہ زمانہ، یہ وقت نازک سے نازک ہے۔ ہم پچھلی ہجری کے جب حالات دیکھتے ہیں، اٹھاؤ 200 سال ہجری سن، اس زمانے کا بادشاہ بھی یہ امید کرتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح کروں گا تو ایسے گھر کروں گا جس گھر بچی حافظ قرآن ہو۔ تو وزیر کہتا کہ بادشاہ سلامت، ہم بچی کو تلاش کیسے کریں جو حافظ قرآن ہو؟ تو بادشاہ کہتا ہے پوری رعایا میں اعلان کر دو جس گھر کے اندر بچی حافظ قرآن ہو وہ رات کے وقت اپنے گھر کی دہلیز پر چراغ جلا کر رکھے، تاکہ رات کی اندھیریوں میں بادشاہ کی فوج نکلے گی اور دیکھ لے گی جس گھر کے آنگن میں چراغ جلتا ہوگا پتہ چلے گا اس گھر کے اندر بچی حافظ قرآن ہے۔ رات گزر گئی، دوسرا دن ہوا، بادشاہ کی فوج جو رات کو بستی کا معائنہ کرنے نکلی تھی وہ آ کر کہتی ہے بادشاہ عجیب ماجرا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کیا ہوا؟ کہا ہم نے پوری بستی کا جب رات کو معائنہ کیا ہر گھر کی دہلیز پر 2-2 3-3 چراغ جل رہے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر گھر کے اندر 2-2 3-3 بچی حافظ قرآن۔ تو بادشاہ کہنے لگا اب کیا جائے؟ وزیر نیک صفت کہنے لگا بادشاہ موتا امام محمد کی ایک حدیث پاک کی کتاب ہے جس میں حضور کی 1050 حدیث نقل ہے، تحریر کی گئی ہے۔ بادشاہ اعلان کرا دیا جائے جس گھر کے اندر بچی حافظ قرآن ہو آج رات بھی وہ گھر کے آنگن، گھر کی دہلیز میں چراغ جلا کر رکھے۔ آج کی رات بھی بادشاہ کی فوج
گزشتہ سب کی طرح معائنہ کرنے نکلے گی۔ پھر ہوا یہی، تیسرے دن صبح بادشاہ کے سپاہی بادشاہ کے دربار میں آئے، کہنے لگے بادشاہ آج بھی عجیب ماجرا ہے، گزشتہ رات کی طرح آج بھی ہر گھر کے آنگن میں دو دو تین تین چراغ جل رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ گھر کے اندر بچی حافظ قرآن اور حافظ حدیث مصطفیٰ ہوا کرتی تھی، تب وقت کا غزالی اور وقت کا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا تھا۔ آج ہم سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے اور دعا کرتے، مولا بھیج دے کسی صلاح الدین ایوبی کو، بھیج دے کسی غزالی کو۔ اب اس امید میں مت رہے۔ آج ہمارے اعمال دیکھو، مسلمان چلتا پھرتا، ارے سرکار غریب نواز کو دیکھ کر 92 لاکھ نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ آج یہ سرکار غریب نواز کا تقریباً 812 یا 15واں عرس ہے۔ 530 میں آپ کی ولادت ہوئی، اللہ نے ظاہری عمر 97 سال کی عطا فرمائی، 627 میں آپ نے پردہ فرمایا۔ یہ 627 سے لے کر آج 1446 جتنا وقت، جتنے سال گزرے، سرکار غریب نواز جب ہندوستان تشریف لائے 52 یا 54 سال کی عمر تھی۔ 47 سال کی عمر ہند کی سرزمین پر گزاری۔ کتنے سال؟ 47 سال۔ لیکن آج اٹھاؤ، دنیا کی چاہے کوئی بھی یونیورسٹی ہو، دنیا کا چاہے کوئی بھی پیر ہو، دنیا کا چاہے کوئی بھی مشائخ ہو، ان 800 سال میں وہ خدمت نہیں کر سکا جو خدمت مرد مجاہد 42 سال میں معید الدین کی شکل میں کر کے گزر چکا۔ 42 سال کی اس مختصر عمر میں سرکار غریب نواز نے 92 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ آج 800 سال ہوئے، بتاؤ کسی نے ایسی خدمت کی ہے اسلام کی؟ بتاؤ کسی نے دین اس طرف پھیلایا ہے؟ اب دیکھو مسلمان کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ مسلمان چلتا پھرتا ہے تو کس طرح اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کے تبلیغ کے 3 دورے آئے۔ پہلا دور محمد بن قاسم، دوسرا سلطان محمود غزنوی اور تیسرا صلاح الدین جو ہے سرکار غریب نواز کے تشریف آنے سے پہلے وہ بھی آئے ہوئے تھے غزنی سے۔ لیکن دیکھو محمد بن قاسم کب آئے؟ جب حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا عرب کی سرزمین پر۔ یہاں سندھا سے کچھ عورتوں نے اپنی نسل کاٹ کر خون سے یہ خط لکھا تھا، ہے کوئی مرد مجاہد جو آئے اور ہندوستان میں عورتوں کی نافذ اور عصمت کی حفاظت کرے۔ تب 18 سال کا کڑیل جوان وہ محمد بن قاسم عرب سے سندھا کی طرف اپنا سفر جو ہے رخ باندھنا شروع کیا۔ جب سفر شروع کرتے ہیں یہاں سندھا کی سرزمین پر پتا چلا مسلمان آ رہے ہیں۔ سندھا میں اعلان ہوا، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، مسلمان آ رہے ہیں، اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کو بچا لینا، اپنے گھروں کی حفاظت کرنا۔ مسلمان ڈاکہ زنی کرے گا معاذاللہ، مسلمان لوگوں کی عزت کو پامال کرے گا۔ آج تک انہوں نے مسلمان دیکھا نہیں تھا، صرف مسلمان سنا تھا۔ لیکن محمد بن قاسم آئے، ایک مختصر دستہ ہے، سندھا کو فتح کیا، اللہ نے جیت عطا فرمائی، اللہ نے جو ہے جیت ان کے نصیب میں لکھ دی۔ اب جب محمد بن قاسم نے سندھا کو فتح کیا، سندھا کا بڑا پادری یہودیوں کا بڑا گرو کہتا ہے آج تک مسلمان سنا ہے، میں بھی مسلمان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑا پادری اتنا کمزور تھا، نہ کسی کے سہارے چل سکتا تھا، نہ کسی کے سہارے اٹھ سکتا تھا، نہ کسی کے سہارے بیٹھ سکتا تھا۔ پادری نے اپنا ایک قاصد بھیجا، محمد بن قاسم سے کہا کہ حضور آپ تشریف لاؤ، عیسائیت کا بڑا گرو، بڑا پادری آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا ٹھیک ہے، ہم آنے کے لیے تیار ہیں، چھوٹا سا دستہ ہے۔ محمد بن قاسم آ رہے، آگے محمد بن قاسم، پیچھے نبی کے وہ وفادار جس کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، وہ سراپا غلام تھے، پیچھے سر جھکائے آ رہے۔ جب محمد بن قاسم عیسائیوں کے پادری کے سامنے کھڑے رہ گئے تو عیسائی پادری
पादरी कहता है कोई तख्त बिछाया जाए ताकि मोहम्मद बिन कासिम को बिठाया जाए। जब तख्त लगाया गया, इशारा किया गया, मोहम्मद बिन कासिम बैठ जाओ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा नहीं, आप उम्र दराज हो, आप बैठ जाओ। जब बड़ा पादरी तख्त पर बैठ गया, बात में उलझ गया, बात समझ न आई। कहने लगा मोहम्मद बिन कासिम, मैं तुम्हें 3 सवाल करना चाहता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा करो सवाल, रब के फजल से जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल पादरी करता है, ए मोहम्मद बिन कासिम, मैं हारा हुआ हूँ, तुम जीते हुए हो। दुनिया का दस्तूर रहता है, जो जीता होता है वो तख्त पर अकड़ कर बैठता है, हारे हुए को गुलाम और बंदिश बनाकर सामने खड़ा करता है। यहाँ माजरा उल्टा क्यों है? मुझ हारे हुए को बिठाया है, तुम जीते हुए हो खड़े हो। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा यही हमारा इस्लाम, यही हमारा इस्लाम है। बड़ा पादरी कहता है इसके पीछे इस्लाम की तालीम किया। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा नबी का फरमान है, मन ला यरहम सगीरना वला तुअक्किर कबीरना लैसा मिन्ना, जो छोटों पर रहम न करे, बड़ों का अदब न करे, वो हम में से नहीं है। तुम उम्र में बड़े हो, अगरचे तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन हो तो तुम भी उम्मत हो, तुम उम्मत दावत हो, हम उम्मत इजाबत है। बस नबी के उसी फरमान पर अमल करते हुए, तुम्हारी बुजुर्गी का लिहाज करते हुए मैंने तुम्हें बिठाया है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने इस सवाल का जवाब दिया, पादरी दूसरा सवाल करता है, ए मोहम्मद बिन कासिम, मेरा दूसरा सवाल ये है, जो जीतता है वो अकड़ कर चलता है। तुम जब चले आ रहे थे, तुम्हारा काफिला चले आ रहा था, तब नरम नरम कदम उठाकर जमीन पर आहिस्ता से चल रहे थे, आखिर क्या है? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा यही हमारा इस्लाम है। मोहम्मद बिन कासिम ने जब ये कहा, पादरी कहता है इसमें इस्लाम की कौन सी तालीम? तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कुरान में रब फरमाता है वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पर इतरा कर मत चल। ए इंसान, तेरी औकात क्या? तू नापाक कतरे से पैदा हुआ। जमीन अल्लाह की मिल्कत है। आज हम भी उम्मत देखें, आज हमारा हाल क्या होता है? कोई कहे चल भाई नियाज खाने के लिए, कहेंगे 2 मिनट थे, अभी कपड़े बदल के आया। अगर आजान हुई, कहेंगे चलो नमाज की तरफ बुलावा आ रहा है, तो लोग कहते यार हम नापाक है। याद रखना मुसलमानों, नापाकी के हालत में जितने कदम चलोगे, जमीन का एक एक जर्रा तुम्हारे लिए लानत और बद्दुआ करता है। ये हमें पैगाम मिल रहा है, ये इस्लाम की तारीफ है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा अल्लाह की मिल्कत है, मैं अल्लाह का अदना बंदा हूँ, मेरी औकात क्या? मैं रब की इस मिल्कत पर अकड़ कर चलूं, बस उसी लिए मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मोहम्मद बिन कासिम ने जब ये जवाब दिया, तो पादरी ने तीसरा सवाल किया, ए मोहम्मद बिन कासिम, मेरा तीसरा सवाल ये, आज तक हमने सुना था मुसलमान ऐसे है, मुसलमान वैसे है, देखा नहीं था। जब तुम आ रहे थे, कम से कम अपना चेहरा तो ऊंचा करते, ताकि लोग मुसलमानों की छवि देखते, मुसलमानों की तस्वीर देखते, मुसलमानों का चेहरा देखते। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा यही मेरा इस्लाम है। तो पादरी कहता है इसमें इस्लाम की कौन सी तालीम? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा ये किले की दीवार पर जो तुम्हारी बहू और बेटियां बैठी है, वो हमारे लिए गैर महरूम है। और हुजूर ने फरमाया गैरों की औरतों को, गैर महरूम को मत देखा करो। बस उसी लिए सरों को जो है आंखों को झुकाया, सरों को झुकाया। बड़ा पादरी जो आज तक न किसी के सहारे उठ सकता था, न बैठ सकता था, फलांग लगाकर खड़ा हुआ और कहने लगा ए लोगों सुनो, जो मुसलमान किसी की माँ और बहनों के सामने पूरी निगाह उठाकर देख नहीं सकता, वो इज्जत पामाल कैसे कर सकता है? अरे तुम मानो या ना मानो, छोटे मोहम्मद के अखलाक और किरदार का ये आलम है, बड़े मोहम्मद के अखलाक और किरदार का क्या आलम होगा? अरे जब उनके गदा पर देते हैं साहने जमाना की जोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? उसी वक्त 1 लाख यहूदियों ने कलमा पढ़कर इस्लाम को कबूल किया। तो ये मुसलमान की एक छवि है, ये मुसलमान का कैरेक्टर और किरदार है। आज हम कहां जाकर ठहरे? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बाबा बैठे हैं, अदब भी करना है, लेकिन अब ये मत समझना कि हमें तंज दिया जा रहा है। आज न घरों में सजदे होते हैं, न घरों में रोजे। क्या हदीस पाक हर माह रमजान की फजीलत के मौके पर हम और आप नहीं सुनते? तो अल्लाह वालों की हयात में
ایسا ہوتا کہ ماں کا کردار اہم. اب دیکھو سرکار غریب نواز کی ذات دیکھو، ان کے مرید شہید خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. ابھی بابا درود پاک کی تعلق سے بھی ارشاد فرما رہے تھے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید گنج سکر. یہیں سے ہم اوپر چلے. بابا فرید گنج سکر کی عبادتوں کا عالم یہ ہے کہ لکھا جاتا ہے ان کے گھر پر ایک کنواں تھا، گھر کے آنگن پہ ایک کنواں تھا. 11 سال تک اس کنویں میں الٹے لٹک کر راتوں رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے. یہ رتبہ ایسے نہیں ملتا، ایسے کوئی غریب نواز اور غوث اعظم نہیں بن جاتا. اپنے خادم کو کہہ دیتے عشاء کی نماز کے بعد کہ مجھے کنویں میں الٹا ٹانگ دو. پوری رات کنویں میں الٹے رہ کر قرآن کی تلاوت کرتے فجر کی نماز تک. اور جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے قریب جو قربت ملی، بیت ملی، 5 مہینے ایسے گزارے کہ پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا تھا. بس حجرے میں بند ہے، عبادت اور ریاضت کرتے ہیں. نفس جب زیادہ شرارت کرتا نا کہ فرید کھا لے، فرید کچھ پی لے، تو آپ کیا کرتے؟ قریب میں جو کنکر ہوتا نا، پتھر، اسے اٹھا کر منہ میں رکھ دیتے تاکہ نفس کی بولتی بند ہو جائے. لیکن اللہ کی قدرت، وہ ہاتھ اتنا باکمال تھا، وہ ہاتھ جس سے آپ وضو فرماتے، وہ ہاتھ جس سے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے، وہ ہاتھ جس سے قرآن کی تلاوت ہوتی، وہ ہاتھ جو اللہ کی بارگاہ میں ہما وقت اٹھا رہتا. اللہ نے اس ہاتھ میں اتنا پاور دیا تھا، ظاہر میں تو کنکر اٹھتا تھا، اٹھاتے تھے، منہ میں رکھتے تھے، اللہ پل بھر میں اسے شکر بنا دیتا. بس اسی نسبت سے آپ کو گنج جو ہے شکر کہا جاتا ہے. بابا فرید گنج شکر. چاہے کوئی بھی خطیب ہوگا، کوئی بھی پیر ہوگا، صرف بابا فرید نہیں بولے گا، گنج شکر ساتھ میں بولے گا. اور اس حد تک اپنے آپ کو گھیسا پیٹا، اپنا وجود راہ خدا میں قربان اس حد تک کیا. یہ 5 مہینے جو گزرے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ سرکار غریب نواز دہلی تشریف لائے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی محفل ہے، بابا فرید قریب میں بیٹھے. جیسے ہی سرکار غریب نواز تشریف لائے نا، سب ادب سے کھڑے ہو گئے. سرکار قطب الدین بختیار کاکی بھی کھڑے ہو گئے. لیکن بابا فرید گنج شکر جسم اتنا نڈھال ہو چکا ہے، طاقت نہیں کہ کھڑا ہو سکوں. ہاتھ سے سہارا دے کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گر جاتے ہیں. سرکار غریب نواز دور کھڑے کھڑے سب دیکھ رہے، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. بابا فرید دل میں سوچتے ہیں پیر کا پیر آیا ہے، آج تو پیر بھی کھڑا ہو گیا، میں کھڑا نہیں ہو پا رہا، جسم میں وہ طاقت نہیں. سرکار غریب نواز مجمع چیرتے ہوئے تشریف لائے اور دونوں بازو پکڑ کر بابا فرید گنج شکر کو کھڑا کیا. اور کھڑا کرنے کے بعد خواجہ قطب کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ کب تک، یعنی یہ ان کے جملے تھے، کب تک. تو بابا فرید گنج شکر کے بارے میں جب سرکار غریب نواز نے پوچھا نا کب تک، تو خواجہ قطب نے عرض کی اب تک. کیا کہا؟ اب تک. بس اتنا کہنا تھا. سرکار غریب نواز نے بابا فرید گنج شکر کا دائنا ہاتھ پکڑ کر اپنے کاندھے کا سہارا دیا. تو خواجہ قطب نے دیکھا کہ میرے پیر نے میرے مرید کو سہارا دیا ہے، تو پیر کی سنت ادا کرتے ہوئے خواجہ قطب نے بایاں ہاتھ کو اپنے کاندھے کا سہارا دیا. اور دونوں نے بابا فرید گنج شکر کو سہارا دے کر حجرے کی دہلیز تک کھڑا کر کے خواجہ غریب نواز نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر عرض کی، مولا مرید کے مرید کو قبول کر.
بس اتنا کہنا تھا. پوچھنے والوں نے پوچھا بابا فرید گنج شکر بتاؤ تو صحیح کیا مقام کیا رتبہ ملا؟ تو بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں جب سرکار غریب نواز نے اتنا ارشاد فرمایا اے رب مرید کے مرید کو قبول فرما، حجابات ہٹ گئے، دہلی میں کھڑے کھڑے اللہ کا عرش دیکھ رہا تھا. تو یہ بابا فرید گنج شکر. اب ان کے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکا 2 سال کے ہوئے، والد کا سایہ سر سے ہٹ گیا، والد کا انتقال ہو گیا. 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی عمر ہوئی. ماں نے بسم اللہ خوانی کے لیے اپنے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے تھے، اس بزرگ کو بلا کر کہا شہزادے کی عمر 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہوئی، لے جاؤ مدرسہ اور یہ مٹھائی لے جاؤ تاکہ میرے بیٹے کی بسم اللہ خوانی کی جائے. اب پڑوسی میں جو بزرگ ہے وہ خواجہ قطب کی انگلی پکڑ کر جا رہے ہیں. راستے میں ایک بزرگ ملے. کہاں لے جا رہے ہو شہزادے کو؟ کہاں مدرسہ. کہا خبردار انہیں حافظ ابو حفص کے پاس لے جاؤ، کہیں مت جانا. لہذا جب حافظ ابو حفص کے پاس خواجہ قطب 4 سال کے ہیں، پڑوس کے وہ بزرگ ہیں، اور راستے میں جو مسافر ملا ہے اجنبی وہ ہے. تینوں جب مکتب میں داخل ہوئے، حافظ ابو حفص ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. خواجہ قطب کو سامنے بٹھایا گیا، مٹھائی سامنے رکھی گئی. حافظ ابو حفص بیٹھے. بیٹھنے کے بعد پوچھا شہزادے بتاؤ کہاں سے پڑھو؟ ہم بھی حضرت کے پاس بچے دیکھتے تو حضرت پوچھیں گے نہیں کہاں سے پڑھیں گے، حضرت تو معلوم ہے کہاں سے شروع کروانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا سا. لیکن یہاں استاد پوچھ رہے کہاں سے پڑھو گے؟ تو پڑوس میں جو بزرگ چھوڑنے آئے تھے کہ حضرت یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی عمر ہے، پہلی مرتبہ مکتب میں آیا ہے تو بسم اللہ سے ہی بسم اللہ کرنا ہے. تو استاد نے کہا خاموش ہو، تم نہیں جانتے یہ تیسرا تمہارے ساتھ کون آیا ہے. کہا کون ہے؟ کہا یہ اللہ کے نبی حضرت خضر ہے. جب بچے کو چھوڑنے اللہ کا نبی خضر آیا ہے تو اسی سے اندازہ لگ جاتا ہے بچہ بھی کوئی عام نہیں ہے. لہذا بچے کو پوچھا گیا تو خواجہ قطب نے عرض کی استاد میں پڑھوں گا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. استاد نے کہا بیٹا یہ تو 15ویں سپارے کی ابتدائی آیت ہے، 14 سپارے کا کیا ہوا؟ خواجہ قطب نے کہا الحمدللہ ماں کے پیٹ سے یاد کر کے آیا ہو. ماں کے پیٹ سے 14 سپارے یاد کر کے آیا ہو. اچھا آپ نے ایک نام سنا ہوگا حضرت ابو علی شاہ قلندر، پانی پت کی سرزمین پر آج جن کا مزار پاک مرجع خلائق ہے. ان کی جب ولادت ہوئی نا 3 دن تک مسلسل روتے رہے. اب ایک لڑکا نومولود ہو، پیدا ہوا 3 دن ہے، اب 3 دن روتا رہے گا تو باپ بھی پریشان، ماں بھی پریشان، کنبا خاندان بھی پریشان. بہت طبیبوں کو دکھایا گیا لیکن ہے کہ ابو علی شاہ قلندر خاموشی نہیں ہوتی. تیسرا دن ہوا، ان کے والد کا نام تھا مولانا ابراہیم. تیسرے دن مولانا ابراہیم اپنے گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ سامنے سے وقت کا مجذوب آ رہا. آج مجذوب بھی اللہ معاف کرے، بس کہہ دیتے ہو یہ ڈاڈو اوچेलो ہے، یہ ڈاڈو हेड़ो ہے، 2 वीडी પછી ખબર પડી તો ડાડો ઉએ ચાલુ है. آج حال یہ رہتا ہے جس کو دیکھو بنا دیتے، جہاں جہاں چمتکار وہاں وہاں نمسکار. نہ ہم شریعت کی پابندی دیکھتے نہ نماز کی پابندی دیکھتے. ارے میں تو یہاں تک میں نہیں بلکہ سنو نبی کی ایک سنت بھی ترک کرے نا وہ بھی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. یہاں تو الٹی ہاتھ سے ڈاری پکڑے ہو ڈاڈو چمتکار والا، یا نبی کی سنت ترک ہو رہی، کیا چمتکار، یہ شیطان کی گود میں پہنچا ہوا ہوگا. آج حال یہ
وہ نہیں حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا تھا, کہا تھا حضور آبادی میں ایک اللہ کے ولی آئے, چلو ملاقات کے لیے. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اللہ کا ولی ہے تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوگا تو مسجد ہی میں ملاقات کر لیں گے. غالب رسول کی نماز کے وقت جنید بغدادی پہلے داخل ہو گئے مسجد میں. نماز کے بعد سب لوگ جانے لگے تو لوگوں نے کہا حضرت ملاقات نہیں کرنی اللہ کے ولی سے. جنید بغدادی کون ہے؟ سید الطائفہ, سرکار غوث اعظم کے پیروں میں سے ہے. جنید بغدادی نے کہا تم جسے ولی کہتے ہو ہوگا تمہارے لیے, لیکن وہ ازروی سرا ولی ہے ہی نہیں. کہا حضور کیوں؟ کہا سنو, مسجد میں داخل ہونے کا نبی کی سنت طریقہ یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو داہنا پیر جمنا پیر پہلے رکھو, اور تم جسے اللہ کا ولی کہہ رہے ہو وہ آتے وقت الٹا پیر مسجد میں داخل کر کے آیا, وہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ تو وہ مجذوب آ رہے. ابو علی صاحب قلندر کے والد نے دیکھا, مجذوب صاحب سے عرض کی کہ حضرت گھر پر چلیے نا, بچہ نو مولود پیدا ہوا ہے 3 دن سے رو رہا ہے, دیکھو ماں کی تربیت کیسی ہے. تو مجذوب گھر پر آئے, بچے کو اٹھایا, یعنی ابو علی صاحب قلندر کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد پڑھنا شروع کر دیا. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ تقریباً 5 گھنٹے تک کچھ پڑھتے رہے. پڑھ لیا, بچے یعنی کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر خاموش ہو گئے. نو مولود بچہ خاموش ہو گیا. مجذوب وقت کے تھے, جانے لگے. مولانا ابراہیم نے پیچھے سے پیر پکڑ لیا, کہا حضرت بتائیے تو صحیح بچہ خاموش کیوں ہو گیا؟ تو مجذوب وقت کہتے اب خاموش ہو گیا تو ہو گیا, اب کیا ہے, ہو گیا خاموش, آپ کا کام ہو گیا, میرا بھی کام ہو گیا. کہا نہیں حضرت اس وقت تک نہیں جانے دوں گا جب تک بتاؤ گے نہیں. تو مجذوب صاحب کہتے ہیں بچے کی پیشانی کے آثار بتاتے ہیں ان کی والدہ حافظ قرآن ہے. تو ابو علی شاہ قلندر کے والد نے کہا حضور الحمدللہ ماں حافظ قرآن ہے. تو مجذوب نے کہا تمہاری بیوی کا یہ دستور ہے روزانہ کا تہجد کی نماز پڑھ کر قرآن کی تلاوت شروع کرتی ہے, جب تک روزانہ مکمل قرآن نہیں پڑھ لیتی تب تک ناشتہ بھی نہیں کرتی. کہا حضور جی ہاں. کہا اب سنو, تمہارا بیٹا جب تمہاری بیوی کے بطن پاک میں آیا 4 مہینے کی جب 4 مہینے کا حمل تھا, اللہ نے روح پھونکی. 4 مہینے سے لے کر 9 مہینہ یہ 5 مہینے کا اس شہزادے کا یہ دستور ہو گیا تھا کہ وہ بھی اندر رہ کر قرآن کی تلاوت سنتا تھا. اب جب پیدائش ہوئی تو تمہاری بیوی کی وہ حالت ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی, تو تمہارا شہزادہ 3 دن سے قرآن سنا نہیں تھا, میں نے پورا قرآن سنا دیا تو وہ خاموش ہو گیا. تو یہ ماں کی تربیت ہے. تو ابو علی شاہ قلندر اب ماں کے پیٹ میں رہ کر روزانہ قرآن سنتے. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی 14 سپارے کے حافظ قرآن, اور ماں بھی کیسی تعلیم اور تربیت. ماں جانتی ہے مدرسے تو جاتا ہے, مجھے بھی گھر پر کچھ تعلیم دینی ہے, یہی نہیں کہ سب باپو ہی کرے ہم کچھ نہ کرے. گھر پر بچہ کھانے بیٹھے گا باپو نہیں دیکھتے, لیکن ماں دیکھتی ہے, باپ دیکھتا ہے بچے کو ٹوکے سر پر ٹوپی پہنے. خود نہ پھیرنا ہو تو یہ انصاف کی بات نہیں. ہاتھ دھلا کر کھانا شروع کراؤ, بسم اللہ بلوا کر کھانا شروع کراؤ, یہ ہماری تربیت ہے, یہ ہمارا گھر کا مدرسہ ہے, یہ سب تعلیم ہمیں دینی ہے. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی والدہ محترمہ سوچتی ہے بچے کو تعلیم تربیت مجھے بھی گھر پر کرنی ہے,
اللہ کی معرفت کا سبق دینا ہے، اللہ کی معرفت کا درس دینا ہے۔ اللہ ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اسی کے دستے قدرت میں عزت اور ذلت ہے، موت زندگی اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ نہ چاہے تو درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، وہ جسے چاہے عزت دے، وہ جسے چاہے ذلت دے۔ نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی لوکیشن ہے، نہ اس کی کوئی جگہ اور مکان ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو ماں نے یہ تعلیم کس طرح شروع کی؟ روٹی سے شروع کی۔ جب خواجہ قطب شام کو گھر پر آتے تھک کر تو ماں سے کہتے ماں بھوک لگی ہے، کھانا دے۔ تو ماں کہتی بیٹا رازق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، وہ تجھے روٹی دے گا۔ تو خواجہ قطب بچپن کا عالم ہے، نرالا عالم ہے، ان کا بچپن بھی نرالا ہے، ان کے بچپن پر ہمارے بچے قربان۔ خواجہ قطب عرض کرتے ماں خدا کو کہاں تلاش کروں؟ ماں کہتی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بندوں کا رزق گھر پر پہنچا دیتا ہے۔ رزق تلاش کرو، روٹی تلاش کرو، کھانا تلاش کرو۔ ماں اپنے ہاتھ سے ایک روٹی بنا کر کہیں چھپا دیتی، آسانی کے ساتھ خواجہ قطب تلاش کر لے اس طرح، کبھی الماری میں رکھتی، کبھی مطبخ میں رکھتی، کبھی کسی برتن میں چھپا دیتی۔ اب خواجہ قطب روزانہ روٹی نکال کے کھا لیتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ محترمہ کو رشتے داروں میں کوئی رسم تھی تو جانا ہوا، دوپہر کو چلی گئی۔ شام ہوئی، اچانک یاد آیا کہ میں نے آج روٹی بنائی نہیں، بنا کر رکھی نہیں، بیٹا قطب الدین گھر پر آئے گا، روٹی نہیں ملے گی، کہیں معاذ اللہ اس کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ اللہ ایسا بھی ہے جو بندوں کو بھوکا سلاتا ہے۔ بس اسی فکر میں ہے، ہاتھ اٹھا دیتی ہے، مولا آج لاج رکھ لینا۔ شام ہوئی، خواجہ قطب کی والدہ محترمہ گھر آئی تو کیا دیکھتی ہے؟ خواجہ قطب بستر پر سوئے، نورانی جسم ہے، ایسا لگتا ہے آسمان کا چاند سمٹ کر آج بستر پر ہے، نورانیت پھوٹ رہی ہے۔ خواجہ قطب کی والدہ محترمہ حرکت دیتی ہے، بیٹا اٹھو روٹی کھا لو۔ خواجہ قطب کہتے ماں روٹی کھا لی، ماں روٹی کھا لی۔ تو ماں دل میں سوچتی ہے روٹی روزانہ بے بنا دی، میں رکھتی تب جا کر یہ کھاتے۔ اگر میں آج کہہ دوں کہ روٹی میں نے بنائی نہیں، روٹی میں نے رکھی نہیں، تو ان کو پتا چل جائے گا روزانہ روٹی ماں رکھتی تھی، اللہ کی طرف سے نہیں، یعنی اس طرح کا خیال ہوگا۔ تو اب خواجہ قطب کی والدہ محترمہ عرض کرتی ہے بیٹا روٹی تو میں روزانہ بناتی اور میں ہی چھپاتی، آج تو میں نے بنائی نہیں، میں نے چھپائی نہیں، تو نے کھائی کہاں سے؟ تو خواجہ قطب کھڑے ہوئے، آنکھوں کو مسل کر کہتے ہیں ماں کھائی تو صحیح، لیکن اور دنوں سے اس کا ٹیسٹ آج الگ تھا، آج ٹیسٹ الگ تھا۔ ماں پریشان، حال کیا ہوا ہوگا؟ ماں کہیں قریب میں ایک بزرگ تھے، ماں نے جا کر پوچھا، ماں نے بزرگ سے پوچھا حقیقت کیا ہے؟ تب اس بزرگ نے کہا کہ تم روزانہ اپنے بیٹے کو اللہ کی معرفت کا درس سکھوانا چاہتی تھی، آج اللہ نے تمہاری لاج رکھتے ہوئے غیب سے قطب الدین کے لیے روٹی کا انتظام فرما دیا۔ اچھا خواجہ قطب کا عمل کیا رہتا؟ وہ روزانہ 1000 نفل نماز پڑھتے، روزانہ رات کو 3000 مرتبہ درود پاک پڑھتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ 3 رات مسلسل کسی کام کی مصروفیت کی وجہ سے درود پڑھنا بھول گئے۔ چوتھی رات خواب میں حضور آئے اور فرماتے بیٹا قطب کیا ہوا تمہارا درود نہیں پہنچتا؟ کیا کہا بیٹا قطب کیا ہوا ہے تمہارا درود نہیں پہنچتا؟ چوتھے دن سے مسلسل شروع کیا۔ اب دیکھو درود پاک کی برکت کا یہ عالم ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے برس کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو کوڑ پن سے محفوظ رکھتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جوانی میں
कसरत से दरूद पढ़ेगा, बुढ़ापा होगा, उसका दिमाग जवानों जैसा काम करेगा। अरे ये तो दुनिया का इनाम है, आओ कब्र में क्या इनाम मिलता है, कसरत से दरूद पढ़ो। अच्छा, एक किताब है दलाइलुल खैरात, जिसके लिखने वाले हजरत मोहम्मद सुलेमान जज़ूमी, दलाइलुल खैरात वो किताब है, दुनिया की कई भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया है। ये दलाइलुल खैरात लिखने वाले हजरत मोहम्मद सुलेमान जज़ूमी, लिखा जाता है, कहा गया है जब उनका इंतकाल हुआ, उनको सुपुर्दे खाक किया गया, उनकी कब्र तैयार हुई, ऐसी साल तक दरूद पाक की बरकत से उनकी कब्र से मुश्क और अंबर की खुशबू आती और 90 साल के बाद उनके जिस्म को मुंतकिल करने की बारी आई। जब उनकी कब्र खोली गई, उनका जसद पाक निकाला गया, लोगों ने देखा कफन सलामत है, जिस्म सलामत है, रुखसार पर जहां उंगली थमाते हैं वहां खून जमता है। इतना ही नहीं, लोगों ने देखा कि सर पर गुस्ल का पानी भी मौजूद था। और हुजूर फरमाते जो कसरत से दरूद पढ़ता है ना, कयामत के दिन में उसे पहचान लूंगा। इसलिए कि कसरत से दरूद पढ़ने वाले का चेहरा 14वीं के चांद की तरह कयामत के दिन चमकेगा, उसके होठ सूरज की तरह रोशन होगा। ये माँ की तरबियत ख्वाजा कुतुब। अब आइए सरकार गरीब नवाज। सरकार गरीब नवाज, आपका सफर हम और आप देखे लाहौर से दिल्ली, 47 या 48 साल की उम्र में जो हज किया था और जिसमें हुजूर ने आपको हिंदुस्तान जाने का हुक्म दिया और 5 या 6 साल के बाद वो तवील सफर करके आप हिंदुस्तान तशरीफ लाए। लाहौर से दिल्ली सिर्फ चले आ रहे हैं, न किसी को कुछ कहते हैं। उलमा बुजुर्ग असलाफ फरमाते हैं कि लाहौर से दिल्ली का ये सफर जिसमें आपका कोई उठना देखता है, कोई बैठना देखता है, नमाज पढ़ने का तरीका देखता है, कोई कुरान की तिलावत करने का अंदाज देखता है, सिर्फ आपके रहन सहन को देखकर 1600 कबीलों ने ऐसे ही कलमा पढ़ लिया। 1600 कबीले ने। अच्छा देखो, कबीला यानी एक दो घर नहीं होते, कबीला कितने घरों पर मुश्तमिल होता है, कितने घर होते तब एक कबीला बनता है। 1600 कबीलों ने ऐसे ही कलमा पढ़ लिया। अच्छा, जब सरकार गरीब नवाज, अब ख्वाजा कुतुब फरमाते हैं हिंदुस्तान आए, 52 साल की उम्र लेको मान लो बिल फर्ज, और 60 साल की उम्र यानी कि 8 साल के इस मुख्तसर अरसे में 8 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान की तकदीर और काया पलट दी थी 8 साल में। और 60 साल की उम्र में हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाकर इरशाद फरमाया, बेटा मोइनुद्दीन बहुत अच्छी खिदमत करते हो, बहुत अच्छे काम किए, लेकिन हमारी एक सुन्नत तर्क हो रही है, निकाह। यानी सरकार गरीब नवाज ने 60 साल की उम्र में निकाह किया, वो भी हुजूर के कहने पर। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं कि मैं सरकार गरीब नवाज के साथ बंगाल की सरजमी पर गए। बहुत सारे लोग थे, जमात थी। अब आए तब 40 लोग थे, दिल्ली से लाहौर आए तब, और इतने कबीलों ने कलमा पढ़ लिया, वो अलग। और ये 92 लाख का टारगेट याद रखना, सरकार गरीब नवाज के पर्दा फरमाने तक का है, अभी भी वो रिकॉर्ड चालू है। कोई आपका नाम सुनकर कलमा पढ़ता है, कोई आपका जिक्र सुनकर कलमा पढ़ता है, कोई आपका सफेद गुंबद देखकर नमाज कलमा पढ़ लेता है, कोई आपकी तुरबत देखकर कलमा पढ़ लेता है। आज भी वो सिलसिला जारी है। तो ख्वाजा कुतुब फरमाते हम बंगाल गए, जो अपने थे वो सामने बैठे थे, जो पराए थे वो दूर खड़े खड़े सब देख रहे थे कि फकीर मानव अधिकारी का रक्षक, मानव अखलाक, मानव किरदार बयान कर रहे, सब देख रहे। ख्वाजा कुतुब ने फरमाया कि वो एक दिन का सरकार गरीब नवाज का बंगाल में ठहरना, उस एक दिन में 50,000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। और ये पहला मौका था कि एक साथ 50,000 लोगों ने कलमा पढ़ा था।
ایک ساتھ ایک ہی وقت 50,000 لوگوں نے. اب بتاؤ سرکار غریب نواز کتنے خوش ہوئے ہوں گے. جس مشن کے لیے بھیجا ہے, اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے بھیجا ہے, 50,000 لوگوں نے ایک ساتھ کلمہ پڑھا, خوش ہوئے. جب واپس لوٹ رہے تھے بنگال سے اجمیر کی طرف, تو ایک رات سرکار غریب نواز نے شکر کا سجدہ کیا. شکر کا سجدہ کرتے کرتے آنکھ لگ گئی. خواب میں آپ کی والدہ محترمہ بی بی ماہ نور ام الورا خواب میں تشریف لائی. کہا بیٹا معین الدین بہت خوش نظر آتے ہو, بہت خوش نظر آتے ہو. کہا ماں کیوں نہ خوش ہوں, آج محنت رنگ لائی. ایک ساتھ 50,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا. تو ماں نے کہا بیٹا اس میں میرا کمال ہے. کیا کہا؟ اس میں میرا کمال ہے. تو غریب نواز نے عرض کی ماں اجمیر سے بنگال میں آیا, بنگال پورا دن میں رکا, میں نے واعظ و نصیحت کی, لوگوں کو دین کی تعلیم دی, سب کچھ میں نے کیا, تیرا کیا کمال؟ تو ماں نے کہا بیٹا اللہ کی عزت اور جلال کی قسم, تجھے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا, اور جب تک تو دودھ پیتا رہتا تھا میں قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی. اس میرے عمل کی برکت ہے, اللہ نے وہ زبان میں تیرے تاثیر دی ہے, تو بولتا ہے لوگ کلمہ پڑھتے جا. بس آخری بات سرکار غریب نواز. دیکھو سرکار غریب نواز آج جہاں جنتی دروازہ ہے وہاں تقریباً 35,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت فرمائی. یہ نہیں کہ بس دیگے پکا کر کھایا پیا. کوئی کہے تو صحیح بھلا ان کی کبھی زندگی میں تہجد بھی نہیں چھوٹی. ارے وہ ذات تو ایک طرف, ان کے خلیفہ کے خلیفہ کا عالم دیکھو کون, خواجہ قطب کے خلیفہ سلطان شمس الدین التمش. جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا آخری وقت تھا تب کیا نصیحت اور وصیت کی تھی, میرا جنازہ جب تیار ہو جائے میری نماز جنازہ وہی انسان پڑھائے جس کی کبھی نماز تہجد نہ چھٹی ہو, عصر اور عشاء کی 11 کے نہ چھٹی ہو, زندگی میں کبھی تکبیر اولا نہ چھٹی ہو, جس نے کبھی بغیر وضو آسمان کی طرف نہ دیکھا ہو, جس نے کبھی اپنی نگاہ سے کسی غیر محروم عورت کو دیکھا ہو. یہ شرطیں تھی, اور یہ شرطوں کا حامل اگر کوئی تھا نا تو فرما روا ہندوستان سلطان شمس الدین التمش کی تھا. جب بادشاہ ایسے تھے, یہ ہم سفید مینار 4 مینارے والا وہ سفید مقبرہ جو شاہجہاں صاحب الدین نے بنایا, ہم دیکھ کر فخر کرتے ہیں. فخر کرو لیکن دیکھو تو صحیح ان کی عبادتوں کا عالم کیا ہے. وہ جامع مسجد کی سنگ بنیاد رکھتے وقت کیا شرط لگائی تھی کہ جامع مسجد کا پہلا پتھر وہ انسان رکھے گا جس کی کبھی تہجد نہ چھٹی ہو, عصر اور عشاء کی 11 کے نہ چھٹی ہو. اگر کوئی آگے بڑھا تھا نا اس وقت تو وہی شاہجہاں صاحب الدین آگے بڑھا تھا. یہی تو نیکیوں کا ثمرہ تھا کہ اللہ نے ان کے گھر اورنگزیب عالمگیر جیسا وقت کا مجدد عطا فرمایا. تو سرکار غریب نواز نے اپنے خلیفہ کو, اپنے شاگردوں کو ایسا تیار کیا جہاں جیسی ضرورت رہتی. بس ایک شاگرد کا ذکر سن لو اپنی بات ختم کرو. ایک شاگرد جس کا نام سید حسن سنجری ہے, سرکار غریب نواز کے پاس پڑھتے. فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ سب کی ڈیوٹی لگاتی ہے, میری ڈیوٹی نہیں لگی. تو سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں سید حسن سنجری آئے, کہا حضور میرے تمام ساتھیوں کی آپ نے ڈیوٹی لگا دی, سب کو کہیں بھیج دیا, کوئی منصب دے دیا, میرے لیے کچھ نہیں, نہ درسگاہ نہ مصلی نہ کتابت. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اطمینان رکھو کل تمہاری ڈیوٹی لگا دی جائے گی. دوسرا دن ہوا تو آئے, کہا حضور آپ نے کہا تھا کہ کل آنا تو میں آ گیا. فرماتے آج عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آنا, تمہاری ڈیوٹی لگا دی جائے گی. عصر کی نماز کے بعد سید حسن سنجری جب آئے, سرکار غریب نواز فرماتے جیسلمیر چلے جاؤ. کیا کرنا ہے؟ بچوں کو پڑھانا ہے؟ نہیں. مصلی نہیں, کتابت نہیں, نہ درسگاہ نہ امامت نہ گدا, کچھ نہیں. کیا کرنا ہے؟ سرکار غریب نواز نے فرمایا جاؤ وہاں جا کر پوری آبادی کو صرف پانی پلانا. پورا لوکیشن بتایا. جیسلمیر کی آبادی کے باہر ایک کنواں ہے, اس کنویں پر تمہیں جھوپڑی بنانا ہے. ہفتے میں ایک دن جا کر آبادی میں مزدوری کرنا ہے, جو بھی ملے اس سے ہفتے کا گزارا کرنا ہے.
لہٰذا چلے جاؤ جیسلمیر آئے, پوری آبادی دیکھی, جیسا لوکیشن بتایا باہر کنواں تھا, اپنے ہاتھوں سے جھوپڑی بنائی, جھوپڑی بنانے کے بعد مزدوری کی, ایک دن کی جو مزدوری اجرت ملی اس سے پانی کے 2 مٹکے خریدے, جا کر اپنی جھوپڑی کے پاس رکھ دیے, کنویں سے پانی کھینچا, 2 مٹکے بھر لیے. اب جو بھی عورت آتی, کیونکہ مرد حضرات پورا دن جو ہے کاشتکاری کھیتی کے لیے چلے جاتے, آبادی میں دن میں عورتیں رہتی, بچے رہتے, آتے کنویں پر پانی بھر کر چلے جاتے. جو بھی عورت آتی یہ آگے بڑھ کر سید حسن سنجری کہتے مائی گھڑا دو میں بھر دوں. تو پہلے تو لوگ طنز کرتے, کیا ہمارے پاس ہاتھ نہیں, ہم بھر لیں گے, تو کون آیا ہمیں پلانے والا. بیٹھ گئے. ایک عرصہ ایسا گزرا, لیکن بار بار جب اصرار کرتے آنے والی عورتیں اپنا گھڑا دے دیتی. اب بوڑھیوں کو اپنے جو ہے جھوپڑی میں بٹھاتے, پانی پلاتے اپنے ہاتھوں سے, جو ہے کنویں پر جا کر برتن بھر دیتے. اندازہ لگاؤ کتنے سال پانی بھرایا, کتنے سال یہ پانی کی خدمت, 2 سال, 5 سال, 10 سال, 12 سال, 15 سال, نہیں 30 سال. اب سوچو 20 سال کی عمر میں آئے ہوں گے, 30 سال تک لوگوں کو پانی ہی پلایا, نہ شادی کی نہ کچھ نہیں. 50 سال گزر گئے. ایک دن پوری آبادی کا کوئی بڑا جشن تھا, بڑے بڑے جو ہے بزرگ اکٹھا ہوئے. ایک بزرگ کہتا ہے عجیب بات ہے, ہمارے شہر کی فصیل پر جو کنواں ہے 30 سال سے کوئی اللہ کا فقیر ہے جو لوگوں کو پانی پلا رہا ہے. ہم نے کبھی اس کو پوچھا, وہ 30 سال میں بیمار بھی ہوا ہوگا, بھوکا بھی سویا ہوگا, نہ اس نے شادی کی, کچھ نہیں, تنہا رہتا ہے, نہ کھانے کا ٹھکانہ نہ رہنے کا ٹھکانہ. کبھی ہم نے جا کر پوچھا, ارے صبر کرو, جب جیسلمیر کی تاریخ لکھی جائے گی, لکھنے والا اوراق میں یہ بھی لکھے گا کہ 30 سال پانی پلانے والے اس بزرگ کو بستی والوں نے کبھی حال چال نہیں پوچھے. چلو آج چل کر ہم بھی پوچھے وہ کون سا منصا لے کر آیا, وہ کون سی مرصد لے کر آیا ہے. پوری آبادی گئی, جا کر اس سید سنجر چشتی سے پوچھا کیوں آئے ہو, کہا پتا نہیں. کس نے بھیجا ہے, کہا پیر نے. کس لیے بھیجا ہے, نہیں پتا, بس پیر نے کہا جا کر پانی پلاؤ. پلانا شروع ہو, آج 30 سال سے پلا رہا ہوں. حضور نے کہا بتاؤ تو صحیح تمہارا پیر کون ہے, تمہارا پیر کون ہے. کہا میرا پیر خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی. سارے بزرگوں نے کہا وہی معین الدین جس کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے. کہا ہاں. کہا ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے, نام بہت سنا ہے, لیکن تجھے دیکھ کر ان کا عکس نظر آتا ہے. جب مرید ایسا ہے تو پیر کیسا ہوگا. آگے بڑھ, ساری بستی کو کلمہ پڑھوا کر اسلام کو قبول کروا. ساری بستی نے اسلام قبول کیا. سید حسن سنجری شکر کا سجدہ کرتے ہیں, رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں نہیں جانتا تھا میرے پیر نے کس لیے بھیجا, لیکن تیرے فضل سے میرا پیر جانتا تھا کہ میری 30 سال کی خدمت میں پورے بستی کے ایمان کو تو نے. تو یہ خواجہ, اسی لیے تو کوئی کہتا ہے غریب آئے تیرے در پر غریب نواز, کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. تمہارے در کی کرامت بارہا دیکھی, غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. بس یہ جو کچھ بیان ہوا, دعا کرے جو بھی نصیحتیں ہوئی اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. بولنے سننے میں کسی قسم کی لفظی خطا ہو, از روئے شرائط اس کی گرفت ہو, ہم سبھی حضرات